اصل پلے بوائے کون ہے، جنرل باجوہ یا عمران خان؟ بطور آرمی چیف کیا جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی حلف کی پاسداری نہیں کی، اپنے حلف کو توڑا؟ اور اگر یہ واقعی درست ہے تو کیا اگلے چند دنوں میں ہم کورٹ مارشل کی گونج بھی سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے؟ جنرل باجوہ نے اپنے اس 6 سالہ دور میں بہت کچھ کیا، اتنا کچھ کیا کہ ابھی تک ہم یہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں۔ یعنی کسی کو یقین نہیں آتا، کسی کو اعتبار نہیں آتا کہ ایک آرمی چیف جو زبان سے کچھ اور ہو، چہرے کے تاثرات سے کچھ اور ہو، پس پردہ کردار ان کی کچھ اور ہو، یہ مختلف چیزیں مختلف مواقع پر کیا کرتے تھے۔ عمران خان نے بھی کل بڑے کھل کر اور واضح انداز میں کہا کہ جنرل باجوہ سامنے سے کچھ اور تھے اور پس پردہ کچھ اور کیا کرتے تھے، یعنی انہوں نے میرے پیٹھ پر چرا گھونپا ہے۔ یہ عمران خان کے ایگزیکٹ ورڈز ہے جو جنرل باجوہ کے حوالے سے کہے ہیں۔ اور اگر عمران خان جنرل باجوہ کے حوالے سے خاموش نہیں ہوتے تو ان کو خاموش کروانے کے کیا کیا حربے مزید استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ آنے والی سیاسی پولیٹیکل سچویشن میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی سپیس اس میں بن سکے گی یا نہیں بن سکے گی، یہ چیزیں میں آپ سے ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے اور امپورٹنٹ چیز جو اس وقت پاکستان کی میڈیا پر، خاص کر سوشل میڈیا پر جو ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ پلے بوائے کے حوالے سے گونج ہے۔ صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان نے یہ بات کی کہ جنرل باجوہ نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ یو آر اے پلے بوائے، آپ پلے بوائے ہیں؟ تو نے کہا کہ ہاں میں رہا ہوں پلے بوائے۔ تو اس پر جنرل باجوہ مسکرائے مضحکہ خیز طریقے سے۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا باتیں کر رہی۔ اچھا، اس چیز کی آپ انڈیکیشن جو لے سکتے ہیں، یعنی یہاں سے آپ کو اشارے مل سکتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو پہلے سے یہ آڈیوز اور ویڈیوز کے معاملات میں انوالومنٹ ان کو نظر آئی یا وہ اس میں انوالو تھے، اور تبھی اس طرح کی گفتگو انہوں نے کی۔ تو جنرل باجوہ نے جب یہ سوال کیا، پہلے تو اس قسم کا سوال کرنا ملک کے پرائم منسٹر سے، ان سے یہ پوچھنا کہ جناب آپ پلے بوائے ہے یا نہیں ہے۔ پھر جنرل باجوہ کے حوالے سے ایک کل بڑی تفصیلی رپورٹ بھی سامنے آئی، اور کسی ایک عام انسان نے نہیں بلکہ اسی ادارے میں سرو کرنے والے میجر ریٹائرڈ عادل راجہ نے جو گفتگو کی ہے، اور جو میں کہوں گا کہ جو پینڈورا باکس انہوں نے کھولا ہے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اصل پلے بوائے تو ماشاءاللہ جو جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ تہجد گزار، بڑے پرہیزگار، نیک، دیانتدار، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انہوں نے ایسے ان کے بارے میں لکھی تھی، وہ سب چیزیں ایک سائڈ پر رکھ کے، اور دوسری طرف جو الزامات ہیں بقول عادل راجہ کے کہ جنرل باجوہ کو جو ماڈل گرلز ہیں اور بڑے مشہور ہیں، انہوں نے نام بھی لیے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، ان کو یہ سپلائی کیا کرتے تھے۔ چھوٹے رینک کے جو لوگ ہیں ان کے نام بھی آ چکے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو استعمال کیا کرتے تھے تھرو ڈیفرنٹ پروجیکٹس۔ ایک پروجیکٹ دیا کرتے تھے، اس پروجیکٹ کے تھرو ان کو استعمال کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کام کیا کرتے تھے، کرتے رہے ہیں، وہ سب چیزیں ان کے سامنے ہیں۔ اور پھر انہوں نے جو سب سے بڑا انکشاف کیا کہ جنرل فیض کے پاس آج بھی وہ ویڈیوز موجود ہیں جو ان کی ہے، جنرل فیض نے ان پر بھی نظر رکھی تھی۔ جنرل باجوہ کے حوالے سے بھی جو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے نا کہ خاص طور پر جو ہماری برین سٹورمنگ کی جاتی ہے ڈیفرنٹ ہمارے جو جرنلسٹ ہیں ان کے ذریعے سے، جس طرح مثال کے طور پر جاوید چودھری نے ایک کالم لکھا، اس کالم کی تو خیر میں نے پوسٹ مارٹم بڑے اچھے طریقے سے کی ہے، لیکن اس کالم کا بنیادی طور پر ایک فرمائشی کالم ہوتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کے دلوں پر کچھ نہ کچھ اثر ہو جائے کہ یار ایسا بندہ نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں اس وقت ایک ڈیجیٹل دور میں ہم رہ رہے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس عہدہ ہے، ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ آج جنرل باجوہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ عمران خان آج بھی ان کو للکار رہے کہ جناب آپ جو ہے آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی، اس ملک کے ساتھ زیادتی کی، اور اس کے بعد ملک کہاں پر کھڑا ہے یہ سب گواہ ہے، میں گواہ ہوں، آپ گواہ ہے، اس ملک کا خزانہ گواہ ہے، کہ اس ملک کی معاشی صورتحال بھی گواہ ہے کہ اس وقت کیا سچویشن تھی اور آج کیا سچویشن ہے۔ اور آج آپ صرف اور صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے، ایون سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی یہ واضح انداز میں کہا ہے، اور کل ڈان ٹی وی پر انہوں نے انٹرویو جو دیا، اس انٹرویو میں باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا ہے کہ ہاں ہمیں جنرل باجوہ نے عدم اعتماد میں سپورٹ کیا تھا۔ تو اگر اتنی سٹرانگ ایویڈنس اور اتنے سٹرانگ سٹیٹمنٹ ایک سٹرانگ آدمی کی جانب سے جو کہ اسی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اہم
ओहदे पर थे, वो अगर ये फरमा रहे कि जनरल बाजवा ने अदम एतमाद में सपोर्ट किया था, तो फिर आप किस तरह इस चीज़ को डिनाई कर सकते हैं? ये डिनाई के काबिल भी नहीं है और ना इसे डिनाई किया जा सकता है। तो आपने इस वक्त अपने ओहदे में रहते हुए जनरल बाजवा ने बड़ी संगीन गलतियां की है। वो गलतियां ये कि एक तो उन्होंने ये सोचा छोड़ दिया कि हम न्यूट्रल हो चुके हैं, हालांकि वो न्यूट्रल नहीं थे। और स्टिल मैं अभी तक आपको बता रहा हूं कि अभी तक कोई न्यूट्रलिटी कम से कम मेरी नजर में तो नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। वजह सिर्फ और सिर्फ ये कि किसी तरीके से इनको मिटाना है और किसी के लिए राह हमवार करना है। अगर आप इसे न्यूट्रलिटी कहते हैं, अगर आपके हाँ न्यूट्रलिटी ये है कि इमरान खान से हाथ उठा लो, किसी और के सर पर हाथ रखो, ये आपके लिए न्यूट्रलिटी है। और कुछ चंद जो सहाफी हैं जो कि सरमायादाराना जहनियत के, गुलामाना जहनियत के, जो कि उस दौर में नहीं चल सकते, उस सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह यह थी चूंकि वो आदी है, करप्शन के आदी है, वो बददियानती के आदी है, तो वो उस वक्त नहीं चल सकते थे। तो आज वो कहते हैं कि नहीं जनाब हमारे लिए यही बेहतर है, इमरान खान जो है वो ऐसा है वैसा है। तो वो लोग आपको कहते हुए यही नजर आएंगे कि जनाब इस वक्त मामला जो है वो न्यूट्रल है। अलबत्ता मामला कुछ न्यूट्रल नहीं है। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के मामले में न्यूट्रल इस लिहाज से हो चुकी है कि इमरान खान से तमाम तर सपोर्ट निकालकर यहां पर वो इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इन्वेस्टमेंट मेरी नजर में कम से कम कामयाब नहीं होगी। हाँ, इसके बाद दो बड़ी अहम चीजें। एक तो ये कि अपने ओहदे में रहते हुए जनरल बाजवा ने क्या अपने ओहदे की पासदारी नहीं की, यानी बतौर आर्मी चीफ उन्होंने अपने हल्फ की पासदारी नहीं की। और वो पासदारी इस वजह से अब सवालात उठ रहे हैं कि एक तरफ आपकी इन्वॉल्वमेंट नजर आई गवर्नमेंट गिराने की, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया गया, ना सिर्फ डिस्टेबलाइज किया गया बल्कि मुल्क को भी डिस्टेबलाइज किया गया। और जब मुल्क को डिस्टेबलाइज किया गया तो आज पाकिस्तान की सूरत हाल आप देख रहे हैं। तो इसके इंडिकेशन जो है उस पर भी लोग अभी काम कर रहे हैं कि कैसे, किस तरीकों पर हुआ, किस के कहने पर हुआ और कैसे हुआ। तो ये मामला जब आगे जाकर बढ़ेंगे तो आपको नजर भी आएगा, आप फील भी करेंगे, आप महसूस भी करेंगे कि इस शख्सियत की कितनी बड़ी इसमें साजिश शामिल थी। वो जुबान से कुछ और था, सामने आकर कुछ और था। आप बेफिक्र रहे, कुछ ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन वहां पर जाकर उनके साथ मिलता जुलता और उनको ये कहता कि जनाब आप अदम एतमाद लेके आए, हम आपका साथ देंगे। और उन्होंने इस तरह से इस हुकूमत को गिराई है। और ये सब कुछ पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम ने भी देखा है। तो आइंदा आने वाले चंद दिनों में आप गूंज सुन सकते हैं कोर्ट मार्शल की। लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल है जो दिन ब दिन अबतर होती चली जा रही है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान पर खुसूसी अपना रहम व करम फरमाए। दीजिए नुमान खान को पाक फिर से इजाज़त। अल्लाह ने कहबान।